بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت دیکھیے، بالجر والتنوین والنداء والف مسند للاسم تمئیز حصل۔ یہ الفیہ ابن مالک کی عبارت ہے، یعنی شعر ہے۔ اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ جر، تنوین، ندا اور الف لام کا ذکر کر رہے ہیں جو اسم کی علامات ہیں۔ بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمئیز حصل۔ جر اور تنوین کے ذریعے اور ندا کے ذریعے اور الف لام کے ذریعے ومسند اور مسند کے ذریعے، ایسے ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عبارت واضح ہو جائے۔ بالجر باہر جگہ ہے، للاسم تمئیز حصل، اسم کے لیے تمئیز حاصل ہوتی ہے۔ شعر کی وجہ سے حصل کہا ہے، الحصل۔ جر، تنوین، ندا، الف لام اور مسند کے ذریعے اسم کو امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا بنا کر کے ترجمہ ہو گیا۔ بقیہ طالب علم کو، عربی کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایک طرف سے ترجمہ کر کے عبارت کو اچھی طرح حل کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے چاہے، جس زبان میں چاہے، اردو میں چاہے، عربی میں چاہے، انگریزی میں چاہے، اور بھی کسی زبان میں چاہے اس کا ٹرانسلیشن کر سکتا ہے، کیونکہ سمجھ گیا ہے عبارت سمجھنے کے بعد پھر اس کو سمجھنا، اس کو دوسرے زبان میں لے جانا آسان ہے۔ ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی فی هذا البیت علامات الاسم۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس شعر میں اسم کی علامتوں کو ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیا تھا کلمہ اور اس کی جمع کلم، پھر یہ کلم مل کر کے بات پوری ہو جائے تو کلام۔ تو کلم میں اسم فعل حرف کا ہے، اور چونکہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کو تین لفظ لے لیے، تین حرف لے لیا، لفظ بن گیا۔ اب یہ لفظ ہوتا ہے کہ کون سا لفظ ہے، کچھ پہچان ہونی چاہیے، الف سے لے کر یہاں تک کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اسم ہے تو کیا پہچان ہے، فعل ہے تو کیا پہچان ہے، حرف ہے تو کیا پہچان ہے، تو پہچان سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسم کی پہچان یہاں بیان کر دے رہے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس شعر میں اسم کی علامتوں کو بیان کیا ہے۔ فَمِنْهَا الْجَرُّ، تو ان علامتوں میں سے ایک علامت جر کی علامت ہے۔ وَهُوَ يَشْمُلُ الْجَرَّ بِالْحَرْفِ وَالْإِضَافَةِ وَالتَّبْعِيَّةِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِغُلَامِ زَيْدٍ الْفَاضِلِ، بغلام زید الفاضل۔ تو اس میں سے ایک علامت جر ہے، اور یہ شامل ہے حرف کے ذریعے جر آنے کو، اضافت کے ذریعے جر آنے کو، اور تابع بن کر جر آنے کو۔ نحو، جیسے مررت بغلام زید الفاضل، میں گزرا زید کے غلام کے پاس سے، جو فاضل ہے، جو فاضل ہے۔ اب یہاں پر مثال دے کر کے بتایا ہے اسم کو پہچانیے، اسم کون ہے، کیسے پہچانیں گے اس کو۔ تو کہہ رہے اسم کو پہچاننے کے لیے دیکھیے، اگر اس پر زیر آتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا، مثال دیا انہوں نے، مررت بغلام زید، اس میں غلام ہے، غلام پر زیر آ رہا ہے، جر آ رہا ہے، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ زید پر زیر آ رہا ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ کیا ہے، اسم ہے۔
الفاضل پر زیر آ رہا ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ اسم ہے. مررتو پر جر نہیں آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے اسم نہیں ہے. کیا ہے اللہ جانے کیا ہے، ابھی اس میں نہیں دیکھنا ہے. لیکن جو بات چل رہی ہے، جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ اسم کی علامت کیا ہے، جر. تو ہم نے دیکھا بغلام زید الفاضلی، غلام پہ بھی زیر ہے، زید پہ بھی زیر ہے، الفاضل پر بھی زیر ہے، جر ہے. تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ اسم ہے. اب یہ دیکھیں گے اگلے مرحلے میں کہ زیر کیوں ہے. تو کہہ رہے زیر آتا ہے کبھی کبھی حرف جر سے، تو بالحرفی، تو بغلامی، اس غلام کے میم کے نیچے جو جر آ رہا، زیر آ رہا ہے با حرف جر کی وجہ سے. تو دیکھا ہاں ٹھیک ہے، با کی وجہ سے زیر آیا ہے. زیدن پہ زیر ہے تو یہ دیکھیں گے کیوں زیر آیا اس پہ. تو یہ دیکھا کہ اضافت کی وجہ سے زیر آیا ہے. غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. تو یہ غلام کیا ہے، اس پر زیر دے رہا ہے، اور یہاں میم پر یہ کیا ہے، با زیر دے رہی ہے. اب اس کے بعد ہے زید کا غلام جو فاضل ہے اس کے پاس سے میں گزرا، تو ہونا چاہیے کیا ہے، الفاضل جو ہے یہ زید کی صفت، ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غلام کی صفت. غلام کی کیا ہے، صفت ہے. یہ چنانچہ اس کے بارے میں بتائیں گے. یہ اس کے تابع بن رہا ہے یا اس کے بھی تابع بن سکتا ہے، دونوں کے تابع بن سکتا ہے، اور دونوں کی صفت بن کر کے ترجمہ کر سکتے ہیں. تبعیت، اس الفاظم کے لام کے نیچے زیر آ رہا ہے، زید کے تابع میں ہے، اس کے بازو میں، اور مضاف مضاف الیہ میں مضاف کا چونکہ اعتبار ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا تابع بنے گا. یہ موصوف بنے گا، یہ صفت بنے گی. یہ زید موصوف بنے گا، یہ صفت بنے گی. موصوف کو متبوع کہتے ہیں اور صفت کو تابع کہتے ہیں. تو یہ واضح کر دیا، یہ مثال دے کر کے مررت بغلامی زید الفاضل. ہم کو یہاں دیکھنا ہے کہ غلام بھی اسم ہے، زید بھی اسم ہے، اور فاضل بھی اسم ہے. کوئی پوچھے کہ اسم کی علامت میں سے کیا ہے تو کہیں گے کہ زیر اس پہ آ رہا ہے. لہذا جہاں بھی زیر آئے ہم اس کو کیا سمجھیں گے، اسم سمجھیں گے. کہیں فعل ہے زیر آ رہا ہے تو پھر وہاں کوئی اور وجہ ہوگی، جیسے وفا یفی سے فی، وقا یقی سے قی، بچاؤ، قی قیا قو انفسکم و اہلیکم نارا. تو وہاں پہ دوسری کوئی وجہ لانی پڑے گی، اور کوئی وجہ نہیں بتایا تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے، اسم سمجھیں گے. زیر ہے تو اسم سمجھیں گے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زیر ہے، اسم ہے، لیکن زیر لانے والا کون ہے، زیر دینے والا کون ہے. تو زیر دینے والا حرف جر ہوتا، وہاں کوئی حرف جر نہیں. زیر دینے والا مضاف ہوتا، وہاں کوئی مضاف نہیں. زیر دینے والا تبعیت والا ہوتا، وہاں کوئی نہیں. تو پتہ چلا کہ جب زیر دینے والے تین متعین ہے، وہ تینوں نہیں ہیں، تو پھر یہ زیر علامات اسم والا نہیں ہے. تو اس طریقے سے قواعد پڑھ کر کے قواعد کو اس پر منطبق کرنا مثالوں پر، یہ ہمارا کام ہے. تب اگر اس طرح ہم کر لے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں. اور سمجھنے کا مرحلہ عربی اول ہی نہیں ہوتا، کبھی عربی دوم میں جا کے سمجھ میں آتا ہے، کبھی عربی سوم میں جا کے سمجھ میں آتا ہے، کبھی عربی چہارم میں جا کے سمجھ میں آتا ہے، کبھی پنچم ششم میں بھی جا کر کے سمجھ میں آتا ہے، کبھی دورے میں، کبھی پڑھانے میں جا کے سمجھ میں آتا ہے، اور کبھی پڑھاتے بھی کئی سال کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ علم ہے نا، اللہ دے رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی دے دیں. جب اللہ کی مرضی ہوگی جب دیں گے. ہم طلباء کا کام یہ رہتا ہے محنت کریں، کوشش کریں سمجھنے کی. آدھا سمجھ میں آ جائے تب بھی اس پہ شکر ادا کریں، کیونکہ علم سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے جس پہ شکر ادا کیا جائے. اس پر شکر ادا کریں گے تو علم بڑھے گا، علم کی نعمت پہ شکر ادا کریں گے تو علم بڑھے گا. اب اسی کو دیکھیے جو ابھی آپ نے وضاحت سنی ہے اس کو کتاب میں کیسے واضح کر رہے ہیں. فالغلام مجرور، تو غلام مجرور ہے، بالحرف، حرف کے ذریعے مجرور ہے، سمجھ میں آ گیا. وزید مجرور بالاضافتی. اب یہاں زید کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ الگ سے ترکیب بن رہی ہے. زید مبتدا ہے، مجرور بالاضافتی خبر، ورنہ یہاں زیدن ہے. اگر اسی کو اعراب کو لانا ہے تو اعراب حکائی مان کر کے تو اسی کو ہم کہہ رہے ہیں. تو زیدن کہیں گے، اور زیدن پھر وہ مبتدا رہے گا،
زیدن اعراب حکائی ہو کر کے مبتدا رہے اور مجرور خبر رہے گی، اور زید مجرور ہے بالاضافتی اضافت کی وجہ سے۔ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجرور 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 اسم ہو گیا، اور تین چیزیں متعین ہیں، حرف، اضافت، تبعیت، وہ تینوں پائے جائیں تو پھر اس کا زیر اسم کی علامت بنے گا، نہیں تو پھر وہ اسم کی علامت نہیں بنے گا، جیسے ہم نے قی اور فی کی مثال دی۔ والفاضل مجرور یا والفاضل مجرور بالتبعیت، اور فاضل مجرور ہے تابع بننے کی وجہ سے، تبعیت کی وجہ سے۔ فهو اشمل من قول غیرہ، اور اس طرح کہنا وهو يشمل الجر بالحرف والاضافت والتبعیت کے مضمون کو واضح کرنے کے لیے یہ من قول غیرہ یہ زیادہ شامل ہے ان کے علاوہ لوگوں کے اس قول سے، بحرف الجر، بالجر جو کہا ہے، اگر بحرف الجر کہہ دیتے تو پھر غلام تو حرف نہیں ہے، فاضل تو حرف نہیں ہے، کہ تابع بن کر کے، تبعیت حرف نہیں ہے، تو تابع بننا ایک مفہوم ہے، اور زید جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہونا اس کا حرف تو ہے نہیں۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے حرف جر حرف لفظ بڑھا دیا، تو مقید ہونے کی وجہ سے وہ مضمون سمٹ گیا، اور جر کہا تو یہ بھی جر، یہ بھی جر، یہ بھی جر عام ہو گیا۔ والفاضل مجرور بالتبعیت، اور فاضل مجرور ہے تابع بن کر کے، تو وہ اشمل، اور یہ زیادہ شامل ہے، زیادہ عام ہے دوسرے نحویوں کے قول سے جنہوں نے کہا ہے بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعیت، اس لیے کہ یہ یعنی بحرف کی اضافے کی عبارت لا يتناول الجر نہیں شامل ہے جر بالاضافت کو، اضافت کی وجہ سے جر آنے کو، ولا الجر بالتبعیت، اور نہ شامل ہے تابع بن کر کے جر آنے کو۔ اتنی عبارت میں کیونکہ وضاحت کرنی پڑی، اس وضاحت کی وجہ سے اتنا ٹائم لگا، ورنہ حقیقت میں کیا ہے، حقیقت میں ہے کہ اس کی علامت میں سے ایک کیا ہے، جر، جر آ ہی جاتا ہے زیر باہر سے حروف جارہ کی وجہ سے، اتنا کہہ دیا کافی ہے۔ لیکن چونکہ عبارت بھی سمجھنا ہے، اصل عربی صلاحیت یا عالم کو کہتے کہ اس کی صلاحیت بہت اچھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، صلاحیت بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی عبارت سے صحیح مضمون سمجھ سکے، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، ہم کو وہاں تک جانا ہے، حدیث عربی میں ہے، ساری حدیثوں سے صحیح مضمون نکالنا اور قرآن کریم کی آیتوں سے صحیح مضمون نکالنا، یہ عالم بننے کا مقصود ہے، باصلاحیت ہونے کا مقصود ہے۔ اگر یہ ہو گیا صحیح مضمون تو صحیح مضمون سے اللہ کی رضا مل جائے گی۔ تو اتنا ہی مقصد ہے باصلاحیت بننے کا کہ عربی عبارت سے صحیح مضمون نکال سکے، صحیح بات نکال سکے، تو اسی لیے یہ پڑھا جاتا ہے، اور ہر سال نہ ہو اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ آپ اس کتاب سے نکالیے، ہدایت النور سے نکالیے، اور پھر جو ہے آپ نکالیے کافیہ سے نکالیے، پھر اس میں سے نکالیے، ورنہ اردو میں جتنا مضمون ہے اردو میں پڑھ کر کے ہو جائیں گے، جماعت میں چلے جائیے، پورا پڑھ لیجیے، عالم ہو جائیں گے۔ سارے علوم کو جو ہے رٹ لینے سے عالم نہیں بنے، بلکہ ہم کو خود شرح صدر ہو کہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ مسئلہ، یہ اصول نکل رہا ہے، حدیث شریف کے فلاں لفظ سے یہ ضابطہ کیا ہے، مستنبط ہو رہا ہے، یہ مسئلہ نکل رہا ہے، تو پھر ہم عالم کہلائیں گے۔ اسی لیے اتنا 8 سال پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور چٹائی پر بیٹھ کر کے جو ہے مضمون نکالنا اور پڑھنا پڑتا ہے، وہی مقصود ہے کہ عربی سے ہم کو، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہی نکلے گا، قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے اور یہ اللہ نے استعمال کیا، مضاف استعمال کیا ہے، فجر استعمال کیا ہے، ماضی استعمال کیا، ماضی منفی استعمال کیا ہے، جو بھی استعمال کیا ہو اس سے وہ مسئلہ نکلا ہوا ہے، ورنہ پھر اردو میں تھوڑی قرآن اردو سے کوئی مسئلہ دکھا دے کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا پھر کیا کریں گے، وہی مان لیں گے، اس کو ہم کو عربی میں دکھائیے، عربی میں دکھائیں گے، فلاں آیت سے فلاں حدیث سے یہ مسئلہ نکلا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، مصدق ہو جائے گا، وہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کیونکہ قرآن میں آ گیا۔
ومنہا التنوین، اور اسم کی علامات میں سے ایک علامت تنوین ہے، ایک علامت تنوین ہے۔ فہو علی ستۃ اقسام، اور تنوین کی 6 قسمیں، تنوین کی 6 قسمیں۔ الف تنوین التمکین، وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم، نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش وسيأتي حكمهما۔ الف تنوین تمکین، تنوین تمکین کی تعریف کر رہے ہیں، اور تنوین تمکین ایسی تنوین ہے جو لاحق ہوتی ہے، یعنی آتی ہے معرب اسموں کو، اسماء معربہ کو، یعنی معرب اسموں کو، جیسے کہ زید اور رجل۔ زید معرب اسم ہے، رجل معرب اسم ہے، مبنی نہیں ہے، تو اس پہ جو زید تنوین آ رہی ہے، رجل تنوین آ رہی ہے، اسی تنوین کا نام بتا دیا، اس کا نام کیا ہے؟ تنوین تمکین۔ مگر جمع مؤنث سالم میں جو تنوین آتی ہے اس کا نام، اگرچہ وہ معرب ہے، مسلمات مسلمات مسلماتن، تو یہ کیا ہے؟ معرب ہے، اگرچہ اس کو مسلماتن نہیں کہتے، لیکن جو ہے مبنی نہیں ہے، مبنی کے مقابل میں، تو مسلماتن کی جو تنوین ہے اس کو کہنا چاہیے تنوین تمکین، لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، یعنی نحوی کچھ مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اس کو دوسری قسموں میں لے کے جانا ہے، اس کی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تنوین تمکین نہیں کہلائے گی، تنوین مقابلہ وغیرہ اس کو کہنا پڑے گا، جیسے کہ مسلماتن۔ اور وَإِلَّا، اور مگر جوار اور غواشن جیسی تنوینیں، اور ان دونوں کا حکم آگے آئے گا، ان دونوں کا حکم آگے آئے گا۔ ان کو بھی جوارن یا کے ساتھ یا چلی گئی تو یا کے مقابل میں آ گئی تو یہ بھی تنوین مقابلہ کہلائے گی، حالانکہ جوارن جوارین یہ مبنی نہیں ہے، معرب ہے۔ تو مسلماتن بھی معرب ہے، جوارن غواشن بھی معرب ہے، جاریتن غاشیتن جوارن غواشن یہ معرب ہے، زیدن اور رجل یہ بھی معرب ہے۔ تو معرب بہت سارے اسم تھے، تو معرب پہ آنے والی تنوین کا نام کیا تھا؟ تنوین تمکین، لیکن اس میں بتا دیا کہ فلاں اسم یہ بھی معرب ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ نیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا ایکسیپشنل کیس ہے، یہ مستثنیٰ ہے، چنانچہ مسلمات مستثنیٰ رہے گا اور جوارن اور غواشن بھی مستثنیٰ رہے گا، حالانکہ یہ کیا ہے؟ اس میں معرب ہے، رجل اور زیدن ہی کی طرح معرب ہے، معرب جیسے ہم نے ابھی کہا تھا، انسان ہے، اس کو بھی 2 آنکھ ہے، اس کے بھی 2 آنکھ ہے، اس کے بھی 2 کان ہے، اس کے بھی 2 کان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چچا کا حکم الگ رہے گا، بھتیجے کا حکم الگ رہے گا، کچھ نہ کچھ ڈفرینسز آ جایا کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ معرب مسلماتن معرب، جوارن غواشن معرب، زیدن اور رجل معرب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں نئی صفت ہے، اس نئی صفت کی وجہ سے اس کا حکم کیا ہوگا؟ بدل جائے گا۔ کہہ رہے یہاں نہیں بتائیں گے، وسیاتی حکم ہوا، اس کا حکم بعد میں آ رہا ہے۔ چنانچہ 6 قسمیں تنوین کی بتا کر کے کہ 6 قسمیں جو ہیں اس میں سے کون سی اسم کی علامت بنے گی، کون سی دوسری جگہ بھی آ سکتی ہے، تو اس نے بتایا کہ دیکھیے 6 قسم تنوین کی ہے۔ تنوین تمکین کیا ہے؟ یہ بھی اسم کی علامت ہے، کہیں بھی تنوین آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہے۔ مررت تنوین نہیں آ رہی ہے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ فعل ہے۔ مررت برجل، اس پہ تنوین آ رہی ہے تو کیا سمجھ جائیں گے؟ کہ اسم ہے۔ اخذت قلما، ہم نے ایک قلم خریدا تو تنوین آ رہی ہے تو سمجھ جائیں گے کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ تنوین تمکین، انہوں نے تمکین استعمال کیا ہے، تنوین تمکن ہے۔ ایسے ہی زید لقیت زیدن، زید سے ہم نے ملاقات کی، تو یہ تنوین کیا ہے؟ تمکین کہلائے گی، تنوین تمکن، کیونکہ یہ اسم کی علامت ہے۔ با تنوین التنکیر وهو اللاحق للاسماء المبنیۃ، اور تنوین تنکیر ہے
اور یہ آتی ہے. لاحق یلحق لاحق ہونا یعنی آنا. اسماء مبنیہ کو فرقاً بین معرفتها و نکرتها، اس کے معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اس کے معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے. نحو مررت بسیبویہ وسیبویہن آخر، میں گزرا سیبوئے کے پاس سے اور ایک دوسرے سیبوئے سے، یعنی ایک سیبوئے تو حقیقی معنی میں ہے اور دوسرا سیبوئے مجازی معنی میں ہے. تو جو مجازی معنی والا سیبوئے ہوگا اس پہ جو تنوین آئے گی اس تنوین کا نام ہوگا تنوین تنکیر اور معرفہ نکرہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تو موسیٰ تیار ہوگا فرعون کے لیے، تو یہاں دونوں موسیٰ اور فرعون کیا ہے؟ نکرہ ہے، یعنی عام ہے. یہاں پہ اگرچہ تنوین نہیں آ رہی ہے لیکن فرعون پہ تنوین آ جائے گی. موسیٰ میں الف ہے اس کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ مجازی جو معنی. ایسے اگر اپنے زمانے میں سیب ہوئے تھے، آج بھی ہمارے مدرسے میں بہت سارے سیب ہوئے ہیں، عربی چہارم میں تو بہت سارے سیب ہوئے ہیں، اس طرح کہہ سکتے ہیں. تو یہ سیب وہی آخرہ، یہ تنوین ہے، تنوین تنکیر. یہ وقت پورا ہو گیا سبق کا، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.